ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ناظرین، میں ہوں مرزا کفیل بے کیفی، اور آج 2025 کے پہلے دن یعنی 1 جنوری کو جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ میرے ساتھ اس وقت جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابقہ نیب صدر حافظ غلام مصطفیٰ صاحب موجود ہیں۔ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب حال ہی میں جہلم جم خانہ کلب کے بی او جی کے ممبر منتخب ہوئے ہیں۔ ہم سب سے پہلے حافظ صاحب آپ کو جہلم جم خانہ کلب کے بی او جی ممبر منتخب ہونے پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کے اقتدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ اور خیر مبارک کفیل بھائی۔ جس طرح آپ نے دیکھا آج کے تقریب کے حوالے سے، دیکھیں یہ ایک بڑی ہی درینہ خواہش تھی ہم سب کی۔ جب میں بھی وائس پریزیڈنٹ تھا، جو اب ہماری ٹیم تھی، اس وقت بھی ہم نے کوششیں کی، لیکن یہ سارا کریڈٹ حاجی زاہد صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو آج سے 3 مہینے پہلے ایک سٹیپ لیا، آج الحمدللہ اس کے سنگ بنیاد رکھا گیا۔ نہ صرف یہ ہمارے لیے، پورے جہلم چیمبر آف کامرس کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے، جو حاجی صاحب کام کرنے کا ایک جوش، ایک ذوق، ایک جذبہ رکھتے ہیں۔ ہمیں بڑی امید ہے کہ ہمارا جہلم چیمبر آف کامرس بہت ترقی کرے گا۔ جہلم چیمبر آف کامرس کی وجہ سے ہی اس وقت جمخانہ میں جو رونق لگی ہوئی ہے، آلموسٹ جتنے آپ بی او جی ممبرز دیکھ رہے ہیں، یا اس سے پہلے جو ہمارے سیکٹری تھے وہ بھی جہلم چیمبر آف کامرس سے ہی تھے۔ کیا سمجھتے ہیں شہر سے دور نہیں ہو جائے گا جہلم چیمبر آف کامرس کا دفتر؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ فرق پڑے گا۔ لوکیشن اصل اسی طرح ہی ہمیں کھلی لوکیشن چاہیے تھی، لیکن ابھی تو ابتدا ہو چکی ہے نا جی، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ مزید آگے بہتری آتی جائے گی۔ ممبران میں اضافہ دیکھتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹ، میں تو بہت زیادہ اضافہ دیکھ رہا ہوں۔ جیسے ہمارے ٹینیور میں بھی دیکھیں نا کتنا اضافہ ہوا۔ ابھی تو جو ایک رونق لگی ہوئی ہے، جو ایک جذبہ، ایک جوش میں دیکھ رہا ہوں، مجھے بڑی امید ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ان کے ٹینیور میں بہت زیادہ ممبرشپ ہوگی انشاءاللہ۔ ہم سب مل کے ان کا ساتھ دیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین، جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایگزیکٹو ممبر ذیشان جلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جلال صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آج کے اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ 20 سال لگ گئے اس سٹیج پہ پہنچنے کے لیے کہ آج جہلم چیمبر آف کامرس اپنی بلڈنگ کے لیے جگہ لے چکا ہے اور اس کی تعمیر شروع کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑا اقدام ہے۔ اور یہ کافی صدور آئے، کوشش کی سب نے، لیکن اتنا بڑا کام پاسبل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرم کیا کہ یہ جو ٹینور ہمارا آیا اس میں یہ پاسبل ہو گیا۔ آپ دینے کی سرپرستی کرتے ہیں جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں، جو لوکیشن چوز کی گئی ہے دینے کے لیے مفید ثابت ہوگی؟ دیکھیے جی، بہت بیسٹ لوکیشن ہے جہلم کے لیے بھی اور دینا کے لیے بھی۔ تقریباً 7 کلومیٹر جہلم سے اور 7-8 کلومیٹر دینا سے، اور ویسے بھی انڈسٹریل ایریے کے بھی نزدیک ہے، اور سٹی ہاؤسنگ بہت بڑا ہب ہے اس کے بھی اپوزٹ ہے۔ لوکیشن بہت اچھی ہے، آئیڈیل ہے۔ ویسے بھی بزنس مین لوگ ہیں، تقریباً تمام سہولیات ہی لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ جگہ بھی کافی اچھی ہے، اپروچ بھی بڑی ایزی ہے، اور آنے والے وقتوں کے لیے ایسی جگہ ویسے بھی بہت مہنگی ہو جانی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ہمارے لیے یہ بہت اچھی جگہ ہے۔ کیا پیغام دیں گے ممبران کو اور کیا پیغام دیں گے شہریوں کو؟ اچھا، سب سے بڑا پیغام یہی دینا چاہیں گے کہ آپ لوگ شامل ہوں۔ بہت بڑی کمپین لانچ کی جا رہی ہے ممبرشپ کے لیے، کیونکہ ایگزیکٹو ممبر میں سے جو ممبرشپ کمیٹی ہے اس کی میں نے ہی خود جان کے وہ چیز لی ہے کہ میں یہاں پہ ممبرشپ بڑھا سکوں، اور یہ ایئر جو ہمارا ہوگا یہ 2 ایئر کا چیلنج کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ میکسیمم بزنس مین باہر لے کے آئیں گے اور ان سے ممبرشپ کرائیں گے۔ آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اپنی ممبرشپ کروائیں۔ نارمل سے پیسوں کی ممبرشپ ہوتی ہے، لیکن بہت ساری اہمیت حیثیت آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ یہاں بزنس بھی سیکھیں گے، یہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں آگے آپ کو ملیں گی، لوگوں سے بھی انٹریکشن ہوگا، اور چیمبر بھی بہت آگے جائے گا۔ آپ لوگوں نے اس میں شامل لازمی ہونا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت سابق صدر جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری عمر مشتاق برگر صاحب موجود ہے۔ عمر صاحب، آپ اس بلڈنگ کے لیے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے تھے، آج اس بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2016 میں جب میں جہلم چیمبر آف کامرس کا ممبر بنا تو مجھے ان کی ہر ایک میٹنگز میں ایک ہی ہوتا تھا کہ یہ ہماری بلڈنگ نہیں ہے، ہمارا آفس اپنا نہیں ہے۔ تو 2021 میں جب مجھے ایز اے پریزیڈنٹ چنا گیا تو میں نے
ایک ہی چیز پہ زور دیا کہ بھی ہماری اپنی بلڈنگ ہونی چاہیے، اپنا ایک اپنا سیٹ اپ ہونا چاہیے، اور ایک پریزنٹیبل سیٹ اپ ہونا چاہیے، جس میں ہم نے بہت کافی زیادہ محنت کی، ہم نے اس کا نقشہ بھی تیار کر لیا تھا، جس میں مین چیز ہوتی ہے کہ جب باہر سے کوئی ڈیلیگیشنز آتی ہے نا، تو ہماری جو آفس ہوتا ہے نا، وہی ہمارا ایمبیسڈر ہوتا ہے، کیونکہ جو اندر آفس بیریئر کے لوگ ہیں نا، پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ، یہ تو بدلتے رہتے ہیں، آفس وہی رہتا ہے آپ کا۔ تو ہم نے کوشش کی تھی کہ اچھا آفس بنے، تو لیکن اس میں تھوڑی سی ہمارے جو اس وقت جو پرچیزنگ کمیٹی تھی ان سے تھوڑی کوتاہی ہوئی، انہوں نے جگہ لوکیشن جو ہے غلط چوز کر لی، تو اس میں ہم نے بھی بڑی کوشش کی کہ 3 سال کوشش کرتے رہے کہ بھی کسی طرح وہ جیلم چیمبر آف کامرس کے نام پہ، پراپر نام پہ ہو، تو نہیں وہ نہیں، اس میں کچھ قانونی قوتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ نہیں ہو پا۔ ابھی زاہد صاحب آئے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو کہا جی آپ نے اب باہر پلان لینا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں جس طرح بھی ہے، کیونکہ مین چیز یہی ہے کہ بھی جیلم چیمبر آف کامرس بزنس کمیونٹی کی ایک اچھا ایک سیٹ اپ ہے، اور اس کا ابھی آپ دیکھیں تقریباً 6000 کے قریب ممبرز ہیں اور ایکٹیو تقریباً 1200-1300 ممبر ہیں، تو یہ ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ کے لوگ ہیں جو آپ کہیں کہ بھی آپ کی جیلم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ گو کہ یہ بلڈنگ شہر سے دور ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ لوکیشن اچھی ہے؟ نہیں شہر سے بالکل دور نہیں ہے، میں کیونکہ جب میرے دور میں ہم تقریباً آلموسٹ پنجاب کی ساری چیمبرز میں ہم نے وزٹ کیا ہے، ہماری ڈیلیگیشنز گئی ہیں، تو ہمارا جی ٹی روڈ سے تقریباً 1 کلومیٹر بھی نہیں بنتا، تو یہ بہت زیادہ ایکسیس میں ہے، اور دینا اور جیلم کے درمیان میں ہے یہ، تو یہ دونوں شہروں کو یہ لنک کر رہا ہے، اور مین یہی ہوتا ہے کہ بھی جیلم چیمبر آف کامرس کا جو سیٹ اپ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، اس لحاظ سے یہ میرے حساب میں آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے مستفید ہوگا۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے ممبران کو اور ان تاجروں کو جو ابھی تک جیلم چیمبر آف کامرس کے ممبران نہیں بنے؟ میں جتنے بھی ہمارے چیمبر آف کامرس کے ممبرز ہیں ان کو کہوں گا کہ بھی جب بندے نہیں ممبر بنے ان کو جیلم چیمبر آف کامرس کی افادیت کا لازمی بتائیں کہ بھی یہ خالی یہ سیٹ اپ نہیں ہے، یہ تاجر جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے ٹیکس کے جو مسائل ہیں، بلا وجہ ٹیکسز یا اور بہت سے، جیسے میں 96 میں سیالکوٹ چیمبر سے ویزا لیٹر لے کے امریکن ایمبیسی گیا تو مجھے ویزا لگا، تو ہمیں اتنی اپنے آپ کو اتنا چیمبر کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، آپ کو چیمبر ہر لحاظ سے آپ کو سپورٹیو ہے، کیونکہ یہ سیٹ اپ سیمی گورنمنٹ کا ایک سیٹ اپ ہے جو تاجر برادری کو اور بیوروکریسی کو لنک کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی نیو ممبران ہیں اور جتنے بھی ہمارے پرانے ممبران جو رینیول نہیں کرا رہے یا جس طرح بھی ہو، تو ان کو واپس آنا چاہیے، اور نیو ممبران کو آ کے نہ صرف ممبر بننا چاہیے، ان کو آ کے لیڈ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے جیلم کی بہتری میں ان کا ایک نمایاں رول نظر آئے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی بلڈنگ کا سنگ بنیاد جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر حاجی زید حسین بٹ نے رکھ دی ہے۔ حاجی صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ حاجی صاحب سب سے پہلے میں یہ بتائیے گا کہ بہت بڑا اقدام ہے جہلم چیمبر آف کامرس کے لیے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہی کہوں گا کہ میرے لیے بڑا اعزاز کی بات ہے کہ میں جیلم اور جیلم چیمبر آف کامرس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا اور یہ میں کام کر رہا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے کام کروں، تو میری کوشش ہوگی یہ بلڈنگ میں 4 ماہ میں 5 ماہ میں تعمیر کر کے تو چیمبر کے جتنی بزنس کمیونٹی ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ کر جیلم کے تمام مسائل حل کریں گے اور جیلم انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ حاجی صاحب جی ٹی روڈ سے کتنی دور ہے یہ بلڈنگ جو بننے جا رہی ہے اور کتنے رقبے پہ محیط ہے؟ یہ جگہ جو ہے راٹھیاں سے چکجمار روڈ پہ اگر ٹرن لیں تو 0.5 کلومیٹر، آدھا کلومیٹر پہ یہ جگہ بنتی ہے، اور یہ جگہ 26 مرلے ہے جس کا فرنٹ 75 فٹ ہے، اور ماشاءاللہ زبردست کے ڈی سی کا سمجھو کہ پہلا یہ پلاٹ ہے، تو اس میں آب و ہوا اور پارکنگ زبردست ہے، اور میرے تمام دوست ساتھی جتنے بھی ان کا جو وزٹ کیا سب نے پسند کیا ہے، جس چیز کی سمجھو میرے لیے کہ خوشائن بات ہے کہ یہ میری جیت ہے کہ سب نے پسند کیا، اور ہم انشاءاللہ یہ 4-5 ماہ میں یہ بلڈنگ بھی کمپلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ نہیں سمجھتے کہ شہر سے دور، ضلعی ہیڈ کوارٹر سے دور ہوگی ہے بہت زیادہ یہ بلڈنگ؟ نہیں اصل دیکھیں ہمارے نا جیلم کے 4 تحصیلیں ہیں،
سب کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ مڈل میں آتی ہے جہلم شہر سے, دینا سے, اور اس طرح پنڈن خان جو ہماری روڈ مڈل سے جو پنڈن خان سے بن کے آ رہی ہے. تو میں نے یہ چوز بھی اسی لیے کیا ہے, یہ ایک درمیان کا مرکز بنتا ہے تاکہ چاروں تحصیلوں کو برابر ٹریولنگ دی جائے, تاکہ کسی کے لیے پرابلم نہ بنے, اور تمام بزنس مین جو ہے وہ چیمبر پہ آ کر اپنے مسائل حل کر سکے. کتنی مالیت کا یہ پلاٹ ہے اور بلڈنگ پہ کتنے اخراجات آئیں گے؟ یہ پلاٹ جو ہم نے لیا ہے یہ 1 کروڑ کا ہے, اور جو اخراجات ہے بلڈنگ کی جو تخمینہ ہم نے لگایا ہوا ہے وہ 3 سے 3.5 کروڑ ہے. کچھ عرصہ پہلے بھی سابقہ صدر عمر مشتاق برگر صاحب نے ایک پلاٹ سمال انڈسٹری میں بلڈنگ کے لیے ڈونیٹ کیا تھا. کیا کہتے ہیں وہ اس پلاٹ کا کیا بنے گا؟ وہ پلاٹ انشاءاللہ ہم فیو ڈیو میں اس کی نیلامی کریں گے, اس کو سیل کر دیں گے, کیونکہ وہ سمال انڈسٹری کے اندر ہے. وہاں پہ کافی سارے پرابلمس تھے, وہاں پہ دفتر بھی نہیں بن سکتا تھا. سیکنڈ, وہاں پہ جو بزنس کمیونٹی کے جو ملنے ہیں نا اس کا شور بھی تھا, جس کی وجہ سے ہم چاہتے تھے کہ یہ ہمارا جو چیمبر کا آفس ہے وہ ایسی جگہ پہ ہونے چاہیے جہاں پہ کوئی شور شرابہ, بالکل آب و ہوا صاف ستھری ہونی چاہیے. اس لیے یہ بھی جو ہم نے یہ آفس پسند کیا, یہ سمال انڈسٹری کے بالکل بیک سائڈ پہ ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے شہریوں کو اور کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے ممبران کو جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے؟ جو میرے اپنے ممبران ہیں ان کا تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا اور یہاں تک میرے ساتھ مل کر آئے اور یہاں تک میں پہنچا ہوں. باقی جو جہلم کمیونٹی کے حوالے سے میرا پیغام ہے دوستوں کو وہ یہی ہے کہ وہ تمام دوست ہمارے چیمبر کے بیلٹ پہ آئیں, ممبرشپ لیں, تاکہ بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ان کو کوئی بھی پرابلم مسئلہ ہو تو ہم چیمبر میں بیٹھ کر ان کا مسئلہ بھی حل کر سکیں اور جہلم ڈسٹرکٹ کے حوالے سے زیادہ کام بھی کر سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو سر ویری مچ, بہت شکریہ.